تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ بندہ بشیر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو حج کروا دے۔ اس نے اپنی ساری زندگی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی، صاحب اور مالکن صاحبہ کی، اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کی، آفس کی فائل سے لے کر گھر کی سبزی تک تمام ذمہ داریاں اپنے سر پر اٹھا لیں، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ صاحب کی مہربانی سے والد کا کوارٹر جو تھا، سرکاری کوارٹر، وہ اس کے نام منتقل ہو گیا۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن سے ہی مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے، دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی، اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت صاحب کی چاکری کرتا اور صبح شام اور رات کو والدہ کی خدمت کرتا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی، اور یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپتھپاتی تھی، بلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مدینہ لے جائے گا۔ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی، اور اگر وہ اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی میں سے 1,500-2,000 روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم سٹوری کو یہاں روک لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس کو بھی ملتا اپنا تعارف کراتا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا، تھوڑا سا جھکتا اور کہتا کہ بندے کا نام محمد بشیر ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواست میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا، اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ اب ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 عیسوی میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ اب وہ اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کی حالت میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد ساتھی تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے مشکل سے 1 لاکھ روپے جمع کیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ بندہ نعیم مجبوری میں محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب حالت کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی درخواست کے لیے خود قرض کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور اگر وہ حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی اور وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔
بندہ محمد بشیر بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا، وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا بار تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، اے رب تجھے ہی منظور نہیں تھا، اب تو ہی میری ماں کو صبر عطا کر، یا اللہ اب تو میری ماں کو حوصلہ دے دے۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے سٹاف کے 2 بندوں کو حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرعہ اندازی ہوئی تو بندہ محمد بشیر اور نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دے دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا اور چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے کی ساری داستان افسر کو سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری جو ہے خواہش یہ ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست کی اور چیئرمین نے منظور کر لی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہو گئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں اور محلے کی لڑکیاں اکٹھی کیں اور اپنا بوتیک بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 سال بعد بندہ محمد بشیر اب ملک محمد بشیر بن چکا ہے، اور اب وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ماں اور باپ کی ہر درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔